हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही पर जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही पर जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुताबिक मुकद्दस मत्ती। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 23वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और फुंदे बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में कोर निशात और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शिद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील जलील के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदा मेरे अजीज मोमिनीन, साल के दौरान 31वें इतवार की लतूरिया और आज की लतूरिया और बिलखसूस आज का इक्तबास जो कि तीनों तलावतों की सूरत में हमने सुना है, हमारी तवज्जो जिंदगी के एक ऐसे पहलू पर लगाता है या ऐसे किरदारों को हमारे सामने पेश करता है जो कि खुदा की नजर में चुनीदा और लोगों के लिए पासबान होने की हैसियत रखते हैं। और मेरा मकसद वो रहनुमा है जो कि मजहबी तौर पर कलीसिया की या अपने लोगों की रहनुमाई करते हैं। जरूर गुज़श्ता चंद इतवारों से हम लगातार खुदावंद यीशु मसीह की अंजील में से तमासील या कहानियों की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह की बातचीत को सुनते रहे हैं। और लगातार जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह से कुछ लोग सवाल करने के लिए आते, बातचीत करने के लिए आते हैं, तो उनमें से कुछ गिरोह भी हैं, ना सिर्फ आम लोग बल्कि मजहबी रहनुमा, और मजहबी रहनुमाओं में से कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आते और बातचीत करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को उनकी बातचीत से, उनके सवालात से इख्तलाफ भी है, मगर वो उन्हें बहुत ही लाजवाब करके भेजते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये फकीह, फरीसी और सदूकी हैं। बार बार अनाजील में इनका जिक्र सुनेंगे। फकीह खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, फरीसी खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं, सदूकी खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं। अजीज मोमिनीन, ये यहूदियों में से ही चंद एक ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बाहर निकलते या फिरके के तौर पे सामने आते हैं।
بالکل اسی طرح سے جس طرح کہ آج بھی ہمارے اس دور میں جس دور میں ہم رہتے ہیں، اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے درمیان بھی بہت سے ایسے چرچ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تعلیم سچی ہے، ہمارا عقیدہ سچا ہے، یا جو بپتسمہ ہم دیتے ہیں وہ سب سے بہترین ہے، وہ نجات کے لیے کارآمد ہے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے وقت میں بھی فقی، فریسی اور صدوقی یہ ایک دوسرے پر حاوی تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے، بالخصوص جو فقی ہے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ کے گدی نشین ہیں اور حضرت موسیٰ کی شریعت کو تھامنے والے یا سنبھالنے والے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو ہمیشہ ان سے اختلاف رہا ہے۔ اسی لیے وہ ان سے بات چیت کرتے ہوئے کہ ہاں ایک طرف یہ ربی ہے، ایک طرف یہ اپنی قوم اپنے مذہب کے پاسبان یا رہنما ہے، مگر دوسری طرف جب ان کو دیکھا جائے تو ان کے دل صاف نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ انہیں کہا تھا کہ تم لوگ تو سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، اور سفیدی پھری ہوئی قبروں کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ باہر سے تو بالکل صاف ستھری ہے، باہر سے اچھی لگتی ہے، آنکھوں کو دیکھنے میں بھی خوشنما لگتی ہے، مگر اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اس لیے تمہارے دلوں میں برائی بھری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح بار بار ایسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں، ایسے لوگوں کی تنبیہ کرتے ہیں یا انہیں درستگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح سے جب سوال کرتے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ وہ اسے پھنسانے کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں، وہ اسے آزمانے کے لیے اسے سوال کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اپنے جواب کے ذریعے انہیں لاجواب کر دیتا ہے۔ آج کی تینوں تلاوتیں جب میں گزشتہ ہفتے تینوں تلاوتیں پڑھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ تینوں تلاوتیں، ان تینوں تلاوتوں کا شاید عام مومنین سے کوئی ایسا گہرا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً یا بالخصوص کاہنوں یا سربراہوں یا پاسبانوں کے لیے تلاوت لکھی گئی ہے۔ جیسے کہ کلام میں بہت سے لوگوں سے زندگی سے منسلک بہت سے لوگوں سے کلام کیا جاتا ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے کلام کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ اتوار اگر آپ کو پہلی تلاوت یاد ہو تو پہلی تلاوت میں جو کہ شریعت کی کتاب سے لی گئی تھی، خدا نے حضرت موسیٰ کو فرمایا تھا، کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو کہ بیوہ ہیں، اور کیا کہا گیا کہ کوئی بھی بیوہ کو اور یتیم کو تنگ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ بیوہ چلائے، اس کی آواز میرے کان تک پہنچے تو میں ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہ کروں گا، ایسا نہ ہو کہ میں ایسے افراد کو قتل کروں اور ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بچے یتیم ہو جائیں۔ اب یہاں پہ دو قسم کے پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک پہلو ایسا ہے جہاں پہ کہ خدا کا ایک چہرہ دکھایا گیا، یا خدا کی اچھی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، پھر وہ منصف بھی ہے، پھر وہ پیار کرنے والا ہے، پھر وہ معاف کرنے والا ہے، مگر خدا کا جو غصہ اور قہر ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ اب خدا کا غصہ یا قہر کب نظر آتا ہے؟ خدا کا غصہ یا قہر اس وقت نظر آتا ہے جب انسان یا چنیدہ انسان یا خدا کے لوگ جو کہ چنیدہ ہیں، اگر وہ خدا کی بتائی ہوئی باتوں یا راستوں پر نہیں چلتے تو ضرور خدا غصہ بھی کرتا ہے۔ اور خدا نے نہ صرف غصہ ظاہر کیا ہے بلکہ غصہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ خدا نے بتایا کہ کوئی بھی جو کہ میرے کلام کے مطابق نہیں چلتا، خدا اسے وارننگ بھی دیتا ہے اور پھر اس کا انجام بھی اس کے سامنے آتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا گزشتہ اتوار بھی خدا کا غصہ نظر آتا ہے ان کے لیے جو کہ بیواؤں کو تنگ کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، میں انہیں قتل کروں گا، کیونکہ وہ بیوہ کو ستاتے ہیں، بیوہ کو تنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آج کا کلام ہے، میں نے کہا کہ جو تلاوتیں ہیں وہ بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے جو کہ خدا کے کاہن ہیں، خدا کے رہنما ہیں یا چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ملاکی نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، اور اس کا جو عکس ہے وہ حزقیل نبی اس کے 34ویں باب میں بھی نظر آتا ہے۔ ملاکی سے پہلے حزقیل نبی کی کتاب آتی ہے، اور وہاں پہ خدا کن لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے؟ خدا چرواہوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور بار بار
خدا کو بھی چرواہا کہا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خدا کے لوگ جو بھیجے گئے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں بھی چرواہے کا لقب دیا گیا ہے۔ اور پھر خدا نے کیا کہا ہے؟ حزقیل نبی اس کے 34ویں باب میں خدا فرماتا ہے، افسوس ایسے چرواہوں پر، یعنی ایسے پاسبانوں پر جو کہ اپنے لوگوں یا کلیسیا کو لے کر چلتے ہیں، افسوس ان پر جو کہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں، افسوس ان پر کیونکہ وہ بیرا روی کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کا خیال نہیں کرتے۔ کیونکہ جب چرواہے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی گلے بانی کرے، ان کا خیال کرے، مگر خدا کہتا ہے کہ میں ایسے چرواہوں کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی اے کاہنوں، تمہارے لیے حکم ہے کہ اگر تم شمع ہو گئے ہو اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں پر جو کہ خدا کے نام کی تمجید نہیں کرتے اور پاسبان ہے اور کاہن ہے، جب ان پر دیکھا جائے تو جیسے عام لوگوں کے لیے خدا کے سخت الفاظ ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ پاسبان ہے، خدا کی بتائی ہوئی راستوں پر نہیں چلتے، لکھا ہے کہ میں تم پر لعنت بھیجوں گا۔ بہت سخت الفاظ ہے، چاہے وہ خدا کے چنیدہ کیوں نہیں ہے، مگر خدا کہتا ہے کہ اگر درست راستے پر نہیں چلتے، اگر میرے کاموں سے اور میری نعمتوں سے ملعون ہو گئے یا منحرف ہو گئے ہو، تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اس لیے ضرور ہے کہ اگر تم چنیدہ ہو، اگر باپ کی طرف سے آئے ہو، تو ضرور ہے کہ تم بے وفائی نہ کرنا، ہرگز بے وفائی نہ کرنا۔ اس لیے تم اپنے باپ دادا کے اس عہد کو یاد کرو جو کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد سے کیا ہے۔ عزیز مومنین، خدا جہاں پہ کہ عام لوگوں کے حوالے سے بات چیت کرتا ہے، خاندانی زندگی کے حوالے سے بات چیت کرتا ہے، ہمارے روز بروز کاروباری زندگی کے حوالے سے بات چیت کرتا اور ہمیں ہماری تنبیہ کرتا ہے، وہیں پہ خدا اپنے پاسبانوں سے بھی ہم کلام ہو کر پاسبانوں کی بھی تنبیہ کرتا یا درستگی کرتا ہے، تاکہ خدا کے چنیدہ لوگ اور پاسبان بھی جو ہے وہ اچھے اور صحیح راستے پر چل سکے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی بات جو کہ فقیوں اور فریسیوں کے لیے ہے، وہ اپنے شاگردوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، اور گدی پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ اس کے پیروکار ہیں، جو کہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو کہ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ضرور حضرت موسیٰ کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنی قوم کی رہنمائی تو ضرور کرتے ہیں، مگر سب سے بڑھ کے حضرت موسیٰ کو جو جانا جاتا ہے وہ خدا کی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خدا کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ جب خدا کے احکامات نہیں تھے، چاہے وہ 10 احکام کی صورت میں ہو یا اس کے علاوہ 613 اور بھی چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں، چاہے وہ ان کی صورت میں ہو، لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کرتے تھے، کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر خدا نے یہ چاہا کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے یہ قوانین اور باتیں پہنچائی جائیں تاکہ لوگ راہ راست پر آ سکے، لوگ امتیاز کر سکے، لوگ جان سکے کہ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ اس لیے اگر حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک بار فرماتا ہے کہ آگ اور پانی دونوں تمہارے سامنے ہیں، زندگی اور موت تمہارے سامنے ہے، اس لیے تم چن لو کہ تم نے کس کو چننا ہے، خدا کو چننا ہے یا اس زندگی کی عیش و عشرت کو چننا ہے۔ اس لیے یہ تمام تر جو احکامات اور خاص کر شریعت ہے، حضرت موسیٰ متعارف کرواتے، لوگوں کو خدا کی طرف سے دیتے ہیں تاکہ اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو اچھا بسر کر سکے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں فقی اور فریسی گدی نشین بھی ہیں، یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے حامی ہیں، ہم شریعت کو ماننے والے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، یہ پاسبان بھی کہلاتے ہیں، یہ ربی بھی کہلاتے ہیں، یہ مذہبی رہنما بھی ہے، یہ شریعت کو ماننے والے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پس جو کچھ وہ تم سے کہے ان پر ضرور عمل کرو۔ ہاں، اگر کوئی رہنما ہے وہ اچھی بات بتائے گا، لوگوں کو درستگی کی طرف لے کے جائے گا، ان کی کریکشن کرے گا۔ ہاں، وہ جو کچھ تم سے کہتے ہیں اس پر عمل کرو اور ان باتوں کو مانو، لیکن ان کے جیسے کام ہرگز نہ کرنا، ان کے جیسے کام ہرگز نہ کرنا۔
वही बात जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कहता है सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद है, मगर इनके दिल बुराई के साथ भरे हुए हैं। फिर क्यों इनके जैसे काम ना करना? क्योंकि वो कहते तो हैं मगर करते नहीं हैं, जिसे हम कहते हैं कि कॉल और फेल में तजाद होना। अगर इंसान कोई वादा करता है तो जरूर उस वादे को पूरा भी करता है, और हम इंसान होते हुए भी देखते हैं, अक्सर हम एक दूसरे की भी मिसाल देते हैं। हाँ, उसने कहा जरूर था मगर उसने बात को पूरा नहीं किया है। हाँ, उसने जुबान जरूर दी थी मगर वो अपने वादे पर पूरा नहीं उतरा है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि फकीयों और फरीसियों के कौल और करार में तजाद पाया जाता है। जब वो कुछ कहते हैं जरूर मानो, मगर जैसे वो काम करते हैं वैसे काम हरगिज ना करना। उसकी वजह क्या बताई है? वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते हैं। और ये बोझ क्या है? ये बोझ अहकामात की सूरत में है, ये बोझ डरावे की सूरत में है। ये खुदा का भी डरावा हो सकता है, ये अहकामात का डरावा भी हो सकता है, और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन अपने आप अपनी उंगली को भी हिलाना नहीं चाहते, अपनी उंगली को भी हिलाना नहीं चाहते। अजीज मोमिनीन, ये ना सिर्फ मेहनत और मुशक्कत की बात है, ये ना सिर्फ वो बात है कि जो अक्सर हम अपने घरों में मिसाल भी देते हैं कि इस शख्स ने, ये बेटी या बेटा कोई काम नहीं करता, इसने तो खुद से उठ के पानी का गिलास भी नहीं पीना, इसको पानी का गिलास भी पहुंचाना पड़ता है, देना पड़ता है। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह कहता है ये भी ऐसे लोग हैं जो कि उंगली से कोई काम नहीं करना चाहते, उंगली तक हिलाना नहीं चाहते, ये सुस्त है। और इसी वजह से ये लोग दिखावे के लिए जरूर काम करते हैं, ये दूसरों को दिखाने के लिए जरूर काम करते हैं। अगर आप उनके लिबास को देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने लिबास की भी बात किया है। अगर उनके लिबास को देखा जाए, अगर फकीरों और फरीसियों के लिबास को, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी एक कैप उनके सर पे है, एक लंबी सी चादर है, और फिर साथ ही साथ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उसमें क्या है? वो अपने ताबीज चौड़े और अपने फुंदे बड़े बनाते हैं। ताबीज के अंदर क्या है? जब वो ताबीज बनाते हैं तो उन ताबीजों के अंदर, जो कि अपनी चादर के ऊपर आज भी जब वो कौम अपनी चादर लेती है सर पे, जरूर वो चादर लेके दुआ करती है, और उसके साथ साथ छोटी छोटी ताबीज की सूरत में आयात बंधी हुई है। और वो आयात क्या है? वो खुदा के अहकामात है, और जब वो अपने अहकामात को साथ ही रखते हैं, सुन ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, तो अपने सारे दिल से, जान से, ताकत और अपनी अकल से खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर। ये आयात खुदा ने भी कहा था, हजरत मूसा ने भी कहा था कि जब तुम उठो, जब तुम बैठो, जब तुम बाहर जाओ, जब तुम अंदर आओ, कोई भी काम करते हो, ये खुदा के अहकामात और खुदा की ये बातें हमेशा तुम्हारे माथे के दरमियान टीके की मानिद होनी चाहिए। जैसे टीका सामने होता है, हमेशा तुम्हारे दरमियान ये बातें रहे, ताकि तुम खुदा की इन अहकामात और हुक्मों को कभी भूल ना जाना। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वो दिखावे के लिए जरूर बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। फिर इसी तरह से ज़ियाफत में अगर जाते हैं तो वो सदर नशीनी की जगह पे बैठना चाहते हैं। अगर वो इबादत खाने में जाते हैं तो वो सदारत की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने आखिर में जो दर्स देना चाहा है वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी जो बड़ा है वो दूसरे की खिदमत करे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह भी लोगों की खिदमत करता है, जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के पांव धोता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल दी है इवन अपने पासबानों के लिए, रहनुमाओं के लिए, काहिनों के लिए भी, कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो छोटा बने, और जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। और इसकी मिसाल हम आपस में भी देखते हैं। जब आपस की जिंदगी, आम जिंदगी की भी बात करते हैं, तो हम अपनी आम जिंदगी में रहते हुए अगर हमारी कोई भी हैसियत है, ऐसे लोग भी हैं जो शायद अपनी तालीम और तरबियत में आला हैं, अपने पेशे में बड़े हैं, अपने माल और दौलत या जो खुदा के फजाइल हैं वो रखते हैं, मगर जब उनसे बातचीत की जाती है तो हम क्या कहते हैं? नहीं जी, वो बंदा बड़ा हलीम है, उसकी बातों में कोई बड़ापन नहीं पाया जाता, या उसमें कोई गरूर नहीं पाया जाता। और इस तरह क्या होता है?
ایسے لوگوں کی ہم انسان تعریف کرتے ہیں، اور یہ تعریف اور صداقت نہ صرف خدا دیکھتا ہے بلکہ انسان بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جس میں خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور بڑے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، دوسروں کو شاید کئی دفعہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو شاید وہ کئی دفعہ چھوٹا دیکھتے ہیں، دوسروں کے لیے شاید وہ کبھی سوچتے یا ان کی بات بھی نہیں کرتے۔ عزیز مومنین، یہ ہماری زندگی سے منسلک ہے کہ نہ صرف آج کے دن پاسبان بلکہ ہماری زندگی میں ہم بھی اپنے گھر میں یا اپنے کام کرنے والی جگہ پہ پاسبان یا رہنما یا لیڈر ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر اپنے گھر میں ہیں، اگر والدین ہیں تو وہ گھر میں سربراہ کہلاتے ہیں، اگر اپنے کام کرنے والی جگہ پہ ہیں تو اگر کوئی بڑا ہے، کوئی کوارڈینیٹر یا لیڈر، یعنی وہ بھی رہنما کہلاتا ہے۔ اس لیے آج کے دن ہمارے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر میں رہنما ہوں، اگر مجھے کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، چاہے میرے گھر پہ یا چاہے کاروباری جگہ پہ یا مذہبی مقام عطا کیا گیا ہے، تو کیا میں اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو عاجز بناتا ہوں؟ کیا سب سے پہلے میں جو بات کرتا ہوں میں خود بھی مانتا ہوں یا نہیں، چاہے وہ قانون کی صورت میں ہے، چاہے وہ دارومدار جو کہ انتظامی دارومدار ہے اس کی صورت میں ہے۔ تو آج کے دن خدا کا کلام ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں رہتے ہوئے حلیم اور عاجز بنیں، ہم بھی اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں تاکہ خدا اور انسان کی نظر میں ہم مقبولیت حاصل کر کے خدا کی خوشنودی کے لیے کام کر سکے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے